دکان والوں کو اگر پرابلم آئے گی اور وہ لاسز کریں گے تو فردر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اگر انڈسٹری نے اتنے بلین $6 بلین لگایا ہے تو انہوں نے ایک پروجیکشن بنائی 9% 10% کی پلس مائنس کر لیا جائے، لیکن اب لاسز میں آ گئے. اگر آج اکاؤنٹس آپ چیک کریں لوگوں کے تو زیادہ زیادہ کسی نے 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا پروفٹ کیا ہے. پروفٹ کرنا کوئی نقصان نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن بینکس یا دوسرے ادارے اتنا زیادہ پروفٹ کر رہے ہیں. اب ہماری جو میجر پرابلم ہے وہ ہے کاسٹ آف انپٹس. اس میں 4 آئٹم ہیں، را مٹیریل ہے، ویجز ہیں، پاور ہے، انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ اٹ سیلف 31% آف آر ٹوٹل کاسٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز آر کاسٹ. اب اگر آپ سوچیں کہ انٹرسٹ اس طریقے سے بڑھتا جائے گا تو وائبلٹی ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی. وہاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چیمہ صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. چیمہ صاحب 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ان پٹ کاسٹ پاکستان میں ریجن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. R&D پہ گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی ہے، اور جیسے وورا صاحب نے کہا کہ اسپننگ انڈسٹری کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. کیا آپ رسپانس دینا چاہیں گے ان چیزوں کے بارے میں؟ میں مارک اپ کی میں بات کر رہا ہوں جو بار بار آتی ہے جی کہ مارک اپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جب یہ ویژن 2005 دیا گیا تھا ٹیکسٹائل کا تو اس وقت کوئی 18% کے قریب جو ہے 18 to 20% جو ہے مارک اپ تھا. بعد میں جو ہے وہ 2003 میں آ کے یہ واقعی بہت کم ہوا اور لوگوں نے انڈسٹری بھی زیادہ لگائی. اسی بات کو ریئلائز کرتے ہوئے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کے کمرشل بینک سے لون جو لیے ہوئے تھے ان کو سواپ کیا اور وہ 6 اور 7% پہ اب ان کو اویلیبل ہیں. سیکنڈ آپ بات کر رہے تھے اس کی ان پٹ کاسٹ میں اور بھی تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، کاسٹ بجلی گیس کے بلز ہیں. اب اس میں آئل کی جو ہے آئل پرائسز سے ساری دنیا میں جو بھی نان پروڈیوسر ہیں آئل کے ان کے ہاں یہ پرابلم ہے. انڈیا سے ہم آپ کمپیئر کریں تو ہم سستے ہیں. بنگلہ دیش جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ گیس جو ہے وہ اس میں کافی لو پرائس پہ جو ہے وہ دے رہا ہے، لیکن ہم نے بھی ان کو مارک اپ میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے ان سے کوآپریٹ کیا ہے. اسکل کی بات ہو رہی تھی، اویس صاحب بات کر رہے تھے، تو ہم نے ایک ٹیکسٹائل بورڈ اسکل ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا ہے جس میں گورنمنٹ باقاعدہ شیئرنگ کرتی ہے کہ جی آپ نئے ورکر موجود ہیں، مین پاور موجود ہے، لیکن مین پاور کی اسکل نہیں ہے. اسکل کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آلریڈی بہت سارے پروونشل لیول اور فیڈرل لیول پہ انسٹیٹیوٹ موجود ہیں جو کہ اتنے ایفیشینٹلی کام صحیح بات ہے نہیں کر رہے ہیں جتنے کرنے چاہیے. تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا آپ سے کہ بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. فیصل آباد میں 1-2 گنے چنے انسٹیٹیوٹ ہیں، ایک آدھ کراچی میں، اینڈ دیٹس اٹ. یہ آپ ڈیٹیل میں جائیں نا، کبھی آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں تو وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ دوسرے انسٹیٹیوٹ بہت سارے ہیں. سچویشن تو یہ ہے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ایکسپرٹس ہیں یہ آن گراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کہنا میرا خیال ہے کہ یہ ہارسز ماؤتھ ہے. آن گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی آپ را ورکر کو لے کے آئیں، اس کو ٹرینڈ کریں. آپ باہر سے بھی اگر کوئی ٹرینر لانا چاہیں تو 50% گورنمنٹ اس میں شیئر کرے گی، اور جو را ورکر ٹریننگ پروسیس میں ہوگا گورنمنٹ اس کو 2500 روپے مہینہ اپنی جو پاس سے جو ہے وہ دے گی. یہ صرف اس کو ٹرانسپورٹیشن اور اس کا باقی چھوٹا موٹا جو خیال ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. اس کے باوجود کہ وہ اتنی اچھی اسکیم ہے کہ گورنمنٹ اپنے پاس سے پیسے دے رہی ہے کہ جی ان لوگوں کو آپ اٹریکٹ کریں کہ جی ان کو ڈیورنگ ٹریننگ ان کو پیسے ملیں گے، لیکن اتنے ہی فیکٹریاں ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں آئی ہیں جتنی آنی چاہیے. رسپانس جو ہے نا، لیکن اس کا ایک اور بھی اینگل ہو سکتا ہے. ہم اگر صرف یہ کہہ دیں کہ رسپانس پور ہے تو شاید بات ختم نہیں ہوتی. دیر کین بی کمیونیکیشن گیپ کہ آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو امپروو کریں. اسٹیک ہولڈر ہے، وہ اسٹیک ہولڈر کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ رسپانس اچھا نہ دے، وہ رسپانس دینا چاہے گا. ہو سکتا ہے اس میں کمیونیکیشن گیپ ہو یا ہم اس کو صحیح طرح سے کوئی کوآرڈینیٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ یہ چیزیں تو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے پورا کرنا ہے. گورنمنٹ نے تو گورنمنٹ کا ان سے رابطہ ہے، ڈائریکٹ پبلک سے نہیں ہے. لیکن مشتاق صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اکیلا چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس میں ہمیں حکومت کی ضرورت ہے. گورنمنٹ ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے. فردر اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے لیے جو ہے وہ کمیٹی بنی ہے جو فردر ان کو دیکھ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ شارٹ ٹرم آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کیونکہ کچھ ایشوز تو ایسے ہیں جو کہ بڑے مطلب آپ دیکھیں تو کرنٹ قسم کے ہیں جن پہ ضرورت ہے کہ فوراً سے کچھ کیا جائے. ان پٹ کاسٹ کا انہوں نے کمپیریزن دیا ہے، 46% انڈیا میں ہے، 39% ہمارے ملک میں ہے، جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ انڈیا میں جو ہے کے مقابلے میں ہم سستے ہیں. لیکن اگر ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے تو پھر
وہ چیز بھی سمجھ نہیں آتی, اس میں بھی کچھ کنٹراسٹ نظر آتا ہے. یہ پرسنٹیج جو ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی کی بتا رہے تھے. اب پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اسکل مین پاور سے جو ہے بہتر کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے ٹریننگ نہیں ہے ہمارے پاس. اسی کے لیے جو ہے مطلب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے جتنی کہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا جی, میں صاحب اسپننگ انڈسٹری کی ہم سار چیز کو ٹچ کرنا چاہیں گے. اسپننگ انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ وورا صاحب نے یہ کہا کہ اس طرح سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں حالانکہ مدر آف ٹیکسٹائل ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسپننگ انڈسٹری جو ہے جی جو مین ایشو ہے نا, اگر بہت ڈیٹیل میں, ابھی یہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ جی ڈیٹیل پوری آج کافی ٹائم ہے ہمارے پاس, آپ بالکل بے فکر ہو کے ہمیں بتائیں. یہ ہے کہ ہماری جو ویلیو چین ہے وہ ہماری امبیلنس ہے. مثلا پہلے ہم کاٹن کے ایکسپورٹر ہوتے تھے تو ماشاءاللہ ہماری اسپننگ انڈسٹری جو ہے اس میں انویسٹمنٹ ہوئی اور اچھی انویسٹمنٹ ہوئی, اچھی مشینری امپورٹ ہوئی جو کہ اچھی کوالٹی کا یارن بنا سکتے ہیں. تو اب ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں, اتنی ماشاءاللہ انڈسٹری جو ہے اسپننگ میں لگی ہے. اب اس کے بعد اسپننگ کا مال جو ہے وہ ویور نے یوز کرنا ہے. تو بڑی دیر سے میں یہ پریچنگ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ ویونگ سیکٹر کو بڑھائیں گے تو جو ڈومیسٹک آپ کو بہتر پرائس مل سکتی ہے وہ ایکسپورٹ میں نہیں مل سکتی. یہ انٹرنیشنل ایک فینومنا ہے کہ اب آپ کے پڑوس میں یا آپ کے نزدیک کہیں آپ کا مال سیل ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہتر پرائس آئے گی. ویونگ سیکٹر درمیان میں کم ہے, اور یہ جو ایکسپورٹ بھی جو ہے ہماری جھٹکے کھا رہی ہے کہ کسی 6 مہینے میں 25-26% اور کسی 6 مہینے صرف 6 رہ گئے. تو جب بڑے کسٹمرز نے ادھر پاکستان کو کانٹیکٹ کیا تو یہاں جو ہے وہ فیبرک اتنا اویلیبل نہیں تھا. سب سے بڑی جو وجہ بنی کہ ویونگ سیکٹر جو ہے ہمارا درمیان میں بہت شارٹ ہے, وہ مسنگ لنک ہے. مسنگ لنک ہے. ہم نے $1.47 بلین کی لاسٹ ایئر صرف یارن کی ایکسپورٹ کی ہے, جو کہ ایکسپورٹ ہونا ایک اچھی بات ہے, لیکن را مٹیریل کا ایکسپورٹ ہونا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اس کو ویلیو ایڈ کر کے جو ہے کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اسپننگ انڈسٹری کو میں کہتا ہوں کہ آپ ویونگ کو صرف ایز اے ویونگ سمجھ کے انویسٹمنٹ نہیں کریں, آپ اپنی اسپننگ اور ویونگ کو ملا کے اس کی جو ہے فیزیبلٹی اور وائبلٹی دیکھیں, پھر آپ کنونس ہوں گے کہ ہم اگر ویونگ سیکٹر کو بڑا کریں تو اسپننگ جو ہے خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. صاحب کا بہت شکریہ, مزید آپ سے بات کریں گے. فی الحال ہم بات کرتے ہیں لاہور میں اکبر شیخ صاحب سے. شیخ صاحب, WTA کے چونکہ آپ ماشاءاللہ سے ماہر ہیں اور اس میں جو ایشوز ہیں اس کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, دنیا بھر میں سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں مختلف حوالوں سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس پر. پاکستان میں اس سال تقریباً جو ایگریکلچر پر ان پٹ آئی ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 160 ارب روپے کے قرضے دیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ پانی بھی جو ہے جو ایک اندازے کے مطابق 3% زیادہ اویلیبل ہوگا, اور اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1,24,00,000 گانٹھیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی کپاس کی. اس تمام سیناریو کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل سبسڈیز کو دیکھتے ہوئے اس سال آپ کچھ اچھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟ لیکن میں تو کوئکلی 1-2 پوائنٹ جو پہلے ریز کیے گئے ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. اسپننگ جو سواب کا ذکر کیا منسٹر صاحب نے, اس میں سے اسپننگ سیکٹر کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا اس حد تک کہ اب آج ہی اسٹیٹ بینک کی آئی ہے رپورٹ کہ جو پاور جنریشن مشینری ہے اس میں بھی صرف ان اسپننگ ملز کو سواب کی فیسلٹی دی جائے گی جو کہ 50% یا اس سے زیادہ پروڈکٹ اپنا ایکسپورٹ کرتی ہیں. اب ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اپنا یارن آپ ڈومیسٹیکلی بیچیں, دوسری طرف وہ یہ یارن ایکسپورٹ کرنے کی کنڈیشن لگا دیتی ہے. تو یہ کنٹراڈکشنس ہیں گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں جس کو انہیں ریکٹیفائی کرنا پڑے گا. ایک پوائنٹ اویس صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا مین میڈ فائبر کا, جو پاکستان میں دنیا میں 60% یوز ہے, پاکستان میں 20% ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ڈومیسٹک اپنا پولیسٹر مینوفیکچررز ہیں انہوں نے اس کی امپورٹ کے اگینسٹ اینٹی ڈمپنگ پروسیڈنگ شروع کر دی ہیں, جس کی وجہ سے اگر وہ اینٹی ڈمپنگ لگ جاتی ہے تو بڑا ایک نیشنل ٹریجڈی ہوگی, کیونکہ ہماری اگین ان پٹ کاسٹ بڑھ جائے گی. ہم اس فائبر کو آخر پروسیس کر کے ایکسپورٹ ہی کرتے ہیں. یہ تو 2 پوائنٹس ہو گئے. اب آپ نے ذکر کیا اس کا کاٹن کراپ کا. کاٹن کراپ کی گروتھ ہماری اب بھی اگر آپ انڈیا کے مقابلے میں لے لیں تو بہت کم ہے. ایک زمانہ تھا جبکہ انڈیا کی اور پاکستان کی شانہ بشانہ پروڈکشن ہوتی تھی. آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو تقریباً شانہ بشانہ تھی. انڈیا 10-15% ہم سے زیادہ تھا. آج انڈیا ہم سے ڈبل پروڈکشن پہ چلا گیا, جس کی وجہ BT کاٹن کا استعمال ہے اور دوسرے ان کے اقدامات ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نیٹ امپورٹنگ کنٹری بن گیا ہے,
जिसका मतलब यह है कि हमारी इंडस्ट्री को कॉटन जो अवेलेबल होती है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्राइस पर अवेलेबल होती है, ना कि एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस पर, जो कि एक 10% का इनपुट का रॉ मटेरियल का फ़र्क आ जाता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस आ रहा है। पाकिस्तान में अब तक कोई बीटी कॉटन का यूज़ ऑर्गेनाइज नहीं हो सका है। इसके अलावा अब अगर आप देखें, अब एक जिक्र हुआ था, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि इंडिया में बिजली हमसे, ऐसा इसलिए नहीं है कि इंडिया में जो बिजली इस्तेमाल करती है इंडस्ट्री, उसमें जो इनपुट और ड्यूटी का कंपोनेंट होता है जो कि ऑलमोस्ट 40-50% के करीब होता है, वो इंडियन इंडस्ट्री को वो रिबेट की शक्ल में वापस मिल जाता है। तो नेट रिज़ल्ट ये है कि उनकी बिजली भी हमसे सस्ती है। और यहाँ तक कि आप ये देखें कि इंडिया में इवन यान की एक्सपोर्ट पे, कॉटन यान की एक्सपोर्ट पर 4 से 7% तक एक्सपोर्ट रिबेट अवेलेबल है। ये उसके अलावा है जो कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं तो आपको 10% कैपिटल रिफंड हो जाता है, या आप इंटरेस्ट लें तो आपको 5% उस इंटरेस्ट का, अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक से 9% पे लेते हैं तो 5% उसमें से गवर्नमेंट देती है, 4% नेट आप देते हैं। बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट अभी तक रियलाइज़ नहीं कर सकी कि इंडिया स्पेशली एक ऐसी डिज़ाइन पॉलिसी पर चल रहा है कि अगले 4-5 साल में वो इतना मार्केट शेयर ग्रैब कर लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए उनको कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मैं आपको स्ट्रक्चरल बात बताऊं कि इंडियन कंपनीज में इतनी कैपिटल फॉर्मेशन हो गई है कि वो जाके यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में जो मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडिया का डालमिया ग्रुप है, उसने डैन रिवर्स एक मेजर टेक्सटाइल कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो ख़रीद ली है। यूके में रॉसबी एक टेक्सटाइल मार्केटिंग कंपनी है, वो ख़रीद ली है। तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जब मार्केटिंग एंड भी इंडिया के कब्ज़े में आ जाएगा और ऑल्सो चाइना के कब्ज़े में, तो नेचुरली उनकी टेंडेंसी ये होगी कि अपनी सोर्सिंग वो इंडिया से करें। और ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा एयर जेट सेक्टर वाज डूइंग वेरी वेल, बड़ा सही कर रहे थे, लेकिन सडनली हमने देखा कि वो पूरा का पूरा एक ऑर्डर्स का सेगमेंट डिसअपीयर हो गया। इस हद तक के जो ऑर्डर्स प्लेस भी हो चुके थे वो भी कैंसिल हो गए, और इन्वेस्टिगेट करने पर यही पता चलता है कि वो ऑर्डर्स रीलोकेट हो गए। साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं हम यकीनन चीमा साहब से इनका बिल्कुल रिस्पांस चाहेंगे, लेकिन अभी आपके साथ तशरीफ फरमाए अवैस मदर साहब, उनसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे क्योंकि वो हौजरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और इसमें वैल्यू एडिशन के और ब्रांडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद है। और दुनिया भर में जिस तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं वो ब्रांडिंग की वजह से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और वैल्यू एडिशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या अभी भी हौजरी की वही बुनियादी चीज़ें ही मौजूद हैं या फिर हमने मजीद कुछ नई मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए कुछ नया करना शुरू किया है? इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है? जी, हौजरी जो पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिड प्रोडक्शन जा रही थी वो हौजरी से जा रही थी, और अदर देन एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट टॉप एंड ऑफ द मार्केट के करीब करीब तक इस इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट किया है। वर्साचीज़ और मानीज़ को अगर आप छोड़ दें, पोलो जीन्स, नाइकी, चैप्स, रैल्फ लॉरेन, गैप, ये तब तमाम बायर्स यहाँ से ऑन अ मेजर स्केल बाइंग कर रहे थे टिल अबाउट 2-3 years ago। मगर 2-3 साल से इंडस्ट्री जो है इज़ फेसिंग अ बिग क्राइसिस। इसके अंदर जी मेजर फैक्टर जो है हमारी इनपुट कॉस्ट जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, सब्सिडीज़ जिस तरह पहले हाईलाइट हुआ है, बाकी हमारे कंपेटिटर कंट्रीज़ की हमारे से ज़्यादा हैं। अगर इस वक्त अगर आप कहें डाइवर्सिफिकेशन, ब्लेंड्स वी आर फ्लीस में पाकिस्तान इज़ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, हैज़ बिन एंड स्टिल इज़, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही हैं और हम अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है फ्रॉम MFA टू WTO। इस पीरियड, जिस तरह अकबर साहब ने अभी कहा, 2-3 साल के अंदर जो कंट्रीज़ मेजर सेगमेंट ऑफ द मार्केट कैप्चर कर जाएंगी और जिनके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो जाएगी कि ना सिर्फ इंडियन और चाइनीज़ कंपनीज़ मार्केटिंग कंपनीज़ ख़रीद रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ भी ख़रीद रही हैं, विद द रिज़ल्ट कि रिवर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हो रही है टू इंडिया एंड टू चाइना, पाकिस्तान उसके बिल्कुल करीब तर नहीं है।
اگر یہ صورتحال کنٹینیو رہی، اس میں ایک میجر کنٹریبیوٹری فیکٹر جو ہے کہ کیوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یہاں نہیں ہو رہی، یہ ہماری کنٹری امیج اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دا کنٹری. یہ ایسپیکٹس جب تک امپروو نہیں ہوں گے، جب تک فارینرز یہاں سیکیور فیل نہیں کریں گے، وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. شکریہ اکبر شیخ صاحب. کراچی میں چلتے ہیں، مشتاق احمد صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے سارے پوائنٹس لے کے مشتاق صاحب ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے. جتنے بھی ہیں اس میں آپ حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں. مشتاق احمد صاحب، ابھی جس طرح سے لاہور سے ہم نے ان پٹ لی، لیکن اس سے پہلے مشتاق صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ جو چیزیں بیان کی، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ویونگ سیکٹر کو ایکسپینڈ کرے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹریننگ کے حوالے سے حکومت نے کافی سٹیپس لیے ہیں اور اس میں حکومت تیار ہے 50% شیئرنگ کرنے کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ انہیں کس ایریا میں ٹریننگ چاہیے اور وہ 50% شیئرنگ کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اسکل ڈیولپمنٹ بورڈ ایک بنایا گیا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، اور ان دو پوائنٹس کے حوالے سے بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ ریٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں منسٹر صاحب نے جو کہا ہے وہ میرے خیال میں ہم نے جو اسٹڈی بنائی ہے وہ غلط ہے. 5% انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ ری امبرسمنٹ کر دیتے ہیں انڈیا میں، اور فردر انسینٹیو کیپٹل سبسڈی کا 10% دیتے ہیں، جو انہوں نے 20/4/2005 کو انہوں نے انکریج کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کو انکریج کرنے کے لیے کیا. انٹرسٹ ریٹ از اے میجر کاسٹ، لائک میں نے کہا کہ 31% آف آر کاسٹ از لائک دس. اب جب ایکسپورٹ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک رول تھا DTRE رول. DTRE رول کو اچھا خاصا لوگوں نے اپنی تقریباً ملوں کو کنورٹ کیا تاکہ پولیسٹر کو استعمال کریں، اچھے کوالٹی کے میٹیریل بنائیں اور ایکسپورٹ کے لیے ان کو وائبل کریں. آل آف اے سڈن پتہ چلا جون کے بجٹ میں وداؤٹ ایون لسننگ ٹو ٹیکسٹائل یا ادر انٹرسٹڈ پارٹیز، DTRE رولز میں لا کے ٹوٹل وڈرا کر دیا گیا. 6.5% ڈیوٹی جو ریبیٹ دیا جاتا تھا وہ کر دیا، وڈرا کر لیا. اب آپ ایک ملک کا ایک کنٹری دنیا کا کوئی بتائیں جہاں ایکسپورٹیبل گڈس کے اوپر ڈیوٹی لگے اور اس کو واپس ریفنڈ نہ کیا جائے. یہ ہمارے یہاں کوالٹی پروڈکٹ پولیسٹر کی اتنی اچھی نہیں بنتی. کچھ لوگوں نے اچھے فائبر امپورٹ کیے ہیں اور اس سے اچھا فیبرک بنتا ہے، لیکن اب وہ فائبر بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ریبیٹ نہیں ملے گا. یہ DTRE رول کو ٹوٹلی ریویو کرنا چاہیے. اچھا، جہاں تک لیبر کا تعلق ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، آئی ایم ہیپی ٹو سے رادر یہ ہمارے لیے تو پرابلم ہے کہ ہمیں شارٹیج آف لیبر ہے. ہمارے پاس اتنی امپلائمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے یا انویسٹمنٹ کی وجہ سے کہ وی ڈونٹ ہیو ورکرز. ٹریننگ آپ یہ کہیں کہ ہمیں ایپٹما نے 2 بڑے انسٹیٹیوٹ بنائے جس تک تقریباً 36 ملین روپیز کا خرچہ کرتے ہیں. ٹریننگ ہونی چاہیے رورل ایریاز میں، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے چھوٹے اسکیل میں تاکہ اسکل ورکر آئے. اس وقت وہ اسکرو پانے والی لیبر کی ضرورت نہیں ہے. وی نیڈ ایبسلیوٹلی ٹرین. مورا صاحب، ہم ریپیٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں اور چونکہ یہ پوائنٹس پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں، اس لیے مزید اس پہ ہم وقت ضائع کرنے کی وجہ جو پوائنٹس ابھی تک ریز ہوئے ہیں ان کا رسپانس ہم چیمہ صاحب سے لیتے ہیں. چیمہ صاحب، ایک تو یہ DTRE رولز کی جو ریورشن ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا اوپینین جاننا چاہیں گے. دوسرا جو ریبیٹ کا ایشو ہے، جو کہتے ہیں انڈیا میں ریبیٹ دیا جا رہا ہے، ایکسپورٹ پر ریبیٹ دیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ جو ان پٹ کاسٹ بڑھ گئی ہیں ان پہ ریبیٹ دیا جا رہا ہے، اور ایک حساب سے وہ سبسڈی ہی بنتی ہے کہ سبسڈائز کیا جا رہا ہے ان کی انڈسٹری کو. پاکستان میں ایسا کہیں کچھ سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے وہ ہاریفائنگ سچویشن پریزنٹ کر رہے ہیں انڈین اور چائنی مارکیٹ کے کیپچر کرنے کی، تو پاکستان کے لیے کیا آپشنز رہ جاتی ہیں؟ یہ تو آن گراؤنڈ فیکٹ ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل اپیرل سیکٹر جو ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کو یا اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کو جو یہ سارا ڈائیورٹ ہو گیا، اور سبسڈی کی بھی ایک ریس چل رہی ہے. سبسڈی فار دا ٹائم بینگ تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ جی آپ شارٹ ٹرم میں کچھ کر جائیں، لیکن اس کو سارا کچھ سبسڈیز پہ ہی اگر بیس کریں گے تو پھر وہی پرابلم آئے گا کہ جیسے اویس مدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم بہت ایکسپورٹ کرتے تھے، تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے پاس وہ 337 اور 338 کا کوٹا اتنا بلک تھا کہ وہ باقی چائنا یا انڈیا جو ہمارے مقابلے میں جو ہے ان کو الاؤ نہیں تھا ایکسپورٹ کرنا، تو ہم وہ کرتے رہے. ہم نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا تھا، جو کہ ساتھ ساتھ ضرورت تھی کہ کوٹے کے علاوہ بھی جو ہے دوسری آئٹمز ہیں نان کوٹا کی، اس میں بھی ہم ہائی ویلیو میں جاتے اور ڈائیورسیفائی کرتے. جو بار بار کہتے ہیں جی 5% انڈیا واپس کرتا ہے، تو ہم نے بھی وہی کام کر دیا ہے کہ ہم نے ان کے جو لون ہیں
وہ اس وقت جو 12-13% ہے تو ان اسٹیٹ بینک نے اس کو سواپ کر لیا ہے کیونکہ بینکنگ ساری پرائیویٹ سیکٹر میں. وہ لون کی بات نہیں کر رہے, وہ ریبیٹ کی بات کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ ہے نا. لون کا مارک اپ ہی میٹر ہے کہ جی مارک اپ زیادہ ہے یا مارک اپ کم ہے. انٹرسٹ کہہ لیں, انٹرسٹ تو پاکستان میں نہیں ہم کہتے ہیں مارک اپ بولتے ہیں. تو اگر 12% اس وقت پاکستان میں انٹرسٹ ہے اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے لانگ ٹرم فائنانسنگ کے لیے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ 6% اور 7% ہے. وہ پیریڈ پہ ہے کہ اگر 4 ایئر ہے تو 6% ہے اور اگر 7.5 ایئر ہے تو اس پہ تقریباً 7% ہے. تو وہ ہم نے بھی ان کو 12 کو اٹھا کے جو ہے سواپ کرا دیا ہے کیونکہ پرائیویٹ بینک کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ بھی آپ لوگ کم کریں. گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک بار پھر آتے ہیں. سبسڈی آپ نے کہا کہ ہم اگر دیں گے تو پھر وہ اس صورتحال ہوگی, لیکن اگر انڈیا اور چائنا اپنی انڈسٹری کو سبسڈی دے رہا ہے اور وہ مارکیٹ کو اس طرح سے کیپچر کرنے جا رہا ہے, جیسے ڈالمیا گروپ کی ابھی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے ایڈورٹائزنگ کمپنی بھی خرید لی ہے, انڈسٹری بھی خرید لی ہے, تو ہم کیا اس ریس میں ایک دفعہ مارکیٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کیا اس وقت تھوڑی سی ڈیلیکیٹ سچویشن نہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں تھوڑا سا سبسیڈائز کرنے کے بارے میں؟ سبسیڈائز جو بات ہے وہ میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی کہ یہ جو فیسیلیٹیشن کہہ لیں یا سبسڈی کہہ لیں ایک ہی بات ہے. ہم نے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کو 6% جو ہے وہ دیا ہے. جو ابھی ریسنٹلی جو ہے جو ہوم ٹیکسٹائل ہے اس کو 5% دیا ہے. جو فنش فیبرک ہے اس پہ 3% دیا ہے. جیسے جیسے اس کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہے تو ہم نے اسی جو ہے اینگل سے دیکھ کے کہ بھائی کہ کاسٹ آف پروڈکشن کس سیکٹر کی زیادہ بڑھی ہے. تو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہ لانگ ٹرم فائنانسنگ جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی تھی اس میں اسپننگ پہلے بھی نہیں مطلب اس میں انکلوڈ تھی. یہ نہیں کہ ابھی اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا, یہ پہلے نہیں تھی چونکہ یہ جو ہے ویلیو ایڈیشن کے لیے جو ہے یا ویلیو ایڈڈ سیکٹر کے لیے جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی تھی. ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ جب یہ مارک اپ 4-5% تھا تو اس وقت اسٹیٹ بینک کا جو لانگ ٹرم فائنانسنگ تھی وہ 6 اور 7% پہ تھی. تو لوگوں نے کائبر کو بیس کر کے جو ہے اس وقت تھوڑا سا لالچ کیا کہ بھائی 6 کے بجائے ہم 4 یا 5 پہ لے لیں اور بعد میں مارک اپ اوپر چلا گیا. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس وقت اس کو فورسی نہ کر سکا. تو اب اگر چلو نہیں بھی فورسی کر سکا ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کو پوری کیئر ہے کہ جہاں بھی ٹف ٹائم ہے اسے گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ نے اس وقت کیا ہے اور فردر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز شارٹ ٹرم بھی ہیں لانگ ٹرم بھی ہیں, مقصد فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کچھ آپ نے سٹیپس بھی بتائے ہیں. آپ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا گراؤنڈ فیکٹس کا. اس بات سے آپ ایگری کریں کہ گراؤنڈ فیکٹس وہ ہوتے ہیں جو اسٹیک ہولڈر آپ کو بتاتا ہے, جو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے پرسپیکٹیو کو چینج کریں تو غالباً اس سے کوئی آؤٹ پٹ سامنے نہیں آئے گی, کوئی رزلٹ نہیں آئے گی. تو گراؤنڈ فیکٹس ہمیں وہ دیکھنے ہوں گے جو کہ اسٹیک ہولڈر بتا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کی آپ کی جو پالیسیز کے بارے میں آپ انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ویٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کا پرسپیکٹیو اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پرسپیکٹیو میں اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ کنٹراسٹ ہے, ٹوٹل کنٹراسٹ ہے. نہیں, وہ مختلف اینگل سے جو ہے ہر کنٹری نے اپنے اپنی پالیسی بنائی ہے. کوئی 12% چارج کر کے 5% واپس کر رہا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ لون ہی کمرشل بینک کو پے آف کر کے اور ان کا لون جو ہے. لیکن مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے ریجن میں کمپیٹ کرنا ہے. آپ نے خود کہا کہ ویسٹ سے ایسٹ میں شفٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ ایسٹ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف چائنا انڈیا جیسے ممالک تک محدود ہو جائے اور پاکستان اس ریس میں پیچھے رہ جائے. نہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہمیں جہاں یہ سارے بڑے ٹف ٹائم یا اس وقت بڑا کمپٹیشن ہے اور ریس لگی ہوئی ہے مارکیٹ شیئر جو ہے کیپچر کرنے کی, تو پاکستان کو بھی بڑا ہے. جو پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں 85% سرپلس ہے فار ایکسپورٹ, یہ کسی دوسرے کنٹری کے پاس نہیں ہے. کاٹن جو ہے یہ بہت بڑا ہمیں ایج ہے, کاٹن پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر منسٹری جو ہے وہ فل ٹائم اس پہ لگی ہوئی ہے, کاٹن پروڈکشن بھی بڑھے گی. اس کے علاوہ مین میڈ فائبر ہے, اس پہ کام اتنا نہیں ہوا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے تھا. ہم کاٹن ہمارے پاس تھی, ہم صرف کاٹن ٹیکسٹائل یا اپیرل جو ہے نا بنا ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. تو مین میڈ فائبر میں جو ہے ڈائیورسیفائی ہم نے نہیں کیا ہے جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. جی مطلب تھوڑے سے ٹارگیٹس کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ -7% جو ہے وہ ریسیشن آ رہی ہے, اور آپ نے خود بھی کہا کہ ہمارے ایکسپورٹس میں جو ہک اپس آ رہے ہیں, کبھی ہم ایک دم اوپر چلے جاتے ہیں, کبھی ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے ہمارا اس سال کے کیا پلانز ہیں اور کیا ہم نے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں, اور آئندہ 4-5 سالوں کے لیے کیا ٹارگیٹس آپ سیٹ کرتے ہیں؟ ٹارگیٹ کے بڑے مختصر سے بتا دوں کہ 1-2 بہت بڑے کسٹمر آئے جب یہ کوٹا ختم ہوا تو یہ ویونگ سیکٹر اس کو فیڈ ہی نہیں کر سکا تھا.
دیکھیں بڑے کسٹمر نے وہاں آنا ہے جہاں کیپیسٹی بلڈنگ آلریڈی ہو, وہاں جہاں کیپیسٹی موجود ہو کہ وہ بائی کر سکے کوئی چیز. یہاں پہ پاکستان میں جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ چین جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے. جب تک یہ چین ہم بیلنس نہیں کریں گے, جیسے میں نے کہا کہ اسپننگ والے جو ہے ویونگ کو ایز اے ویونگ نہ لیں, اس کو اسپننگ اور جو دھاگا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ویونگ جو ہے ساتھ ایڈ کریں تو یہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے پروسیسنگ انڈسٹری لگائی ہے, ڈائنگ پرنٹنگ لگائی ہے اور ساتھ میڈ اپس یا گارمنٹ بنا کے کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس کو ویونگ سیکٹر کو ایز اے ویونگ سیکٹر ایڈ نہ کریں, بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کو گھر کا ایک ان ہاؤس جو ہے را مٹیریل اویلیبل ہوگا. فیبرک جو ہے وہ آج ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے را مٹیریل ہے. وہ بات پرانی ہو گئی کہ جی کاٹن را مٹیریل ہے یا مین میڈ فائبر را مٹیریل ہے. فیبرک را مٹیریل ہے ویلیو ایڈیشن کے لیے. میرے خیال اس حوالے سے ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ اسٹیک ہولڈرز کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں. اکبر شیخ صاحب, ابھی آپ نے مشتاق علی چیمہ صاحب کو سنا, ان کے مختلف انہوں نے جو آئیڈیاز دیے پالیسیز کے حوالے سے, جو حکومت اقدامات کر رہی ہے, جو پرسپیکٹیو ہے حکومت کا مختلف ایشوز کے بارے میں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا ہے, تو 50% انویسٹمنٹ تقریباً اسپننگ میں ہوتی ہے, تو وہ 50% کو تو سارا ایکسکلوڈ کر دیا گیا, تو آدھی ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے چلی گئی. اور اسپننگ کے بارے میں گورنمنٹ کو کلیئر ہونا پڑے گا کہ آخر گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے کیا. گورنمنٹ اسپننگ کو چاہتی ہے کہ سروائیو کرے اور تھرائیو کرے, یا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ بند ہوتی ہے تو ہو جائے. اس سال ہماری کیلکولیشن ہے کہ تقریباً 1 ملین اسپنڈل اسپننگ سیکٹر میں بند ہو جائے گا. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرے منسٹر صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اسپننگ سے آگے ویونگ پر بھی ہم کنسنٹریٹ کریں, لیکن یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں کہ ضرور اسپنر ہی آگے ویونگ لگائے. اگر ویونگ کی اپنی جگہ فیزیبلٹی ہے تو لوگ خود ہی لگائیں گے. اسی طرح سے گارمنٹ کی اگر فیزیبلٹی ہے تو لوگ خود ہی لگائیں گے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جو پری کوٹا رجیم میں جو گارمنٹ والوں پر اسپیشلی جو ورٹیکلی انٹیگریٹڈ یونٹس کو فورس کیا گیا تھا, وہ اس وقت تو چونکہ باہر کی ڈیمانڈ تھی, لوگوں نے کیا اور بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی. آج وہی جو چیز ہے ورٹیکل انٹیگریٹڈ یونٹ, وہ ایک پرابلم بن گئے کہ وہ کسی بھی ایک سب سیکٹر میں اپنی صحیح معنوں میں کیپیسٹی. اکبر شیخ صاحب, آپ نے ورٹیکل انٹیگریٹڈ یونٹس کی بات کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مختلف چیزیں اور حوالوں سے بھی آ جائیں گی, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, ہم مزید کسی وقت اور گفتگو کریں گے. ایک لاسٹ رسپانس میں کراچی میں مشتاق احمد وورا صاحب سے چاہوں گا. وورا صاحب, جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ اسپننگ انڈسٹری کا ایشو آپ ہی نے بتایا طور پر اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ویونگ انڈسٹری پہ بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. کیا ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس بارے میں نہیں سوچ رہا ہے کہ اسے اب را مٹیریل جو فیبرک کی شکل میں اس کے اپنے پاس ہی اویلیبل ہو, یا اس کے لیے الگ سے انڈسٹری اس طرح سے اسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے؟ میں منسٹر صاحب کی توجہ SRO 439 2001 18 جون کا ہے, جس میں گورنمنٹ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہے یارن مینوفیکچرنگ. اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہے, تو کاٹن کی ایکسپورٹ اگر کیا جائے تو 41 سینٹ یا 42 سینٹ کی ایکسپورٹ ہوگی, جبکہ یارن $1 10 سینٹ اور $2 تک ایکسپورٹ ہو رہا ہے. پیما کاٹن اور پولیسٹر امپورٹ کر کے, اچھی کوالٹی کا امپورٹ کر کے ہم اچھی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ اگر دیکھا جائے کہ اگر ہماری کاسٹ آف انپٹ بڑھا دی جائے, جو چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی الاؤ کیا ہے کہ گیس کی پرائسز 19.5% سے بڑھا دی جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروفٹ ملے اور اسپننگ انڈسٹری کو اس کی کاسٹ پے کرے. اسپننگ انڈسٹری پہلے بھی 15 بلین روپے فرٹیلائزر کو سبسڈی دے رہی ہے, جو کہ ہمارے ریٹ ان سے زیادہ ہیں, فرٹیلائزر کے کم ہیں. ہر انڈسٹری کو ایک ہی لیول پہ دیکھنا چاہیے. اگر اسپننگ انڈسٹری نہیں ہوگی تو پوری ویونگ یا اور کوئی سیکٹر ہے, وہ ہوا یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر سیکٹر کو جو صرف جیسے اکبر شیخ صاحب نے کہا, جو صرف 12% آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوئی ہے, $6 بلین میں 12% ہوئی ہے فنیشنگ ڈائنگ میں اور 50% ہوئی ہے اگر اسپننگ میں, تو اسپننگ کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ آج اسپننگ انڈسٹری ڈیپ کرائسس میں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی کوئی انیفیشنسیز ہے. وی ہیو دا بیسٹ یارن ان دا کنٹری, ان دا ورلڈ. ایون یورپین اور جیپنیز یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی یارن از دا بیسٹ. تو
क्वालिटी तो हमारे पास है, जी वोरा साहब quantity शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी है एक आखिरी रिस्पांस हम चाहेंगे मुश्ताक अली चीमा साहब से। चीमा साहब स्पिनिंग इंडस्ट्री के मसाइल हैं वो फिर किसी वक्त हम डिटेल में इस पर बहस करेंगे, लेकिन आखिरी बात जो है कि गैस प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, गवर्नमेंट जो प्राइसेस बढ़ा रही है उस पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से कोई इनपुट दी जाती है, और अगर ऐसा कुछ है तो आप गुड न्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली दी जाती है। पहले जो कानून था वो ये विंटर सीजन में गैस की जो लोड शेडिंग आप कह लें या बंद करना कह लें, तो उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इसको पहले स्टेप पे रखा था जी पहले इसको बंद कर दें, तो वो 3 दिन की एफर्ट के साथ ही जो है उसकी जो है वो पोजीशन चेंज की कि जब इंडस्ट्री बंद होगी तो सारी होगी, ये नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पहले बंद करें और बाकी इंडस्ट्री को बाद में बंद करें। बाकी जो गैस की प्राइसेस हैं, हमारे पास गैस के अपने कैलकुलेटेड रिज़र्व है, अगर हम गैस के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे और वर्ल्ड लेवल पे उसकी प्राइसेस को नहीं रखेंगे तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आके गैस के लिए एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो जो आज अभी थोड़े से महंगे की बात कर रहे हैं, कल को गैस मिलेगी नहीं, इंडस्ट्री चलानी कहाँ से है? तो गैस सेक्टर जो है उसको भी गवर्नमेंट ने देखना है कि लॉन्ग टर्म में गैस की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। शुक्रिया मुश्ताक अली चीमा साहब। नाज़रीन, हम टेक्सटाइल की सनत के हवाले से एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमने की है जिसमें स्टेक होल्डर्स भी थे और उसके अलावा गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल था, लेकिन ज़रूरत इस अमर की महसूस करते हैं कि हुकूमत को इस वक्त शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनानी होगी ताकि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इन्हिसार इस इंडस्ट्री के ऊपर है, और वो तमाम ऐसे मामला जो हैं उनको जल्दी से जल्दी तय किया जाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेहमानों का, मुश्ताक अली चीमा साहब, लाहौर से अकबर शेख साहब और अवैस मज़हर हुसैन साहब, और कराची से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए मुश्ताक अहमद वोरा साहब। आप सबकी तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मॉर्निंग अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अहमद जवाद, ज़ुबैर गौरी और न्यूज़ मॉर्निंग की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV वर्ल्ड का लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉर्निंग अपने मेज़बान ज़ुबैर इकबाल गौरी और अहमद जवाद के साथ। जी अहमद जवाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज किन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे? गौरी, आज हमारे पास 2 मौज़ूआत हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर गुर्बत में कमी का आलमी दिन, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर। जी नाज़रीन, आज हमारे ये 2 फुल सेगमेंट होंगे और जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और आप भी इसमें कॉल करके शरीक हो सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 92065541 और 92094552। लेकिन अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं तो यहाँ का एरिया कोड 051 ज़रूर डायल कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमान और माहिरीन आपके सवालात के जवाब दे सकें। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। 17 अक्टूबर गुर्बत में कमी का आलमी दिन। आज दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है और अगर इसकी थोड़ी सी तारीख देखी जाए तो 1967 में तकरीबन 39 साल पहले पेरिस में ये तकरीबन 1 लाख अफराद जमा हुए थे और उन्होंने ये अहद किया था कि आइंदा हम दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे के लिए काम करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में पहली बार गुर्बत का आलमी दिन मनाने का फैसला किया और उसके बाद ये भी हुआ कि 1997 से लेकर 2006 तक को इस एक दहाई को करार दिया गया गुर्बत में कमी की दहाई। और इस साल का जो गुर्बत में कमी का जो मोटो है वो ये रखा गया है, गुर्बत से मिलकर निजात हासिल करें। और इस साल बीजिंग में एक सेमिनार मुनक़िद हो रहा है जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक शरीक होंगे, जहाँ पर ओवरऑल हमारी एफर्ट्स, हमारी कारकर्दगी को देखा जाएगा और उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा
جائے گا کہ ہم فیوچر میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین, دنیا بھر میں غربت کے حوالے سے صورتحال کچھ اتنی خوش آئند نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اندازوں کے مطابق تقریباً 3,000 ملین افراد دنیا بھر میں اب بھی غربت کی لکیر کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں. 1100 ملین افراد بھوک کا شکار ہیں. 100 ملین بچے اسکول نہیں جا سکتے اور 2500 افراد روزانہ صرف بھوک کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جاتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی غربت کے حوالے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے, بہت ساری گفتگو بھی ہو رہی ہے. گورنمنٹ کے خلاف بہت ساری ایسی کچھ کنسرنز بھی پائے جاتے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 5-6 سالوں میں جو کہ غربت کی ریشو 34% تک چلی گئی تھی, اس کو واپس لایا گیا 24.9% تک. انفلیشن کو کنٹرول کیا گیا ہے. تعلیم اور صحت کی سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 100% سے زیادہ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یقیناً غربت میں کمی واقع ہوگی. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب, ماہر اقتصادیات ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالودود قریشی صاحب, آپ معروف تجزیہ کار ہیں, آپ سے بھی ہم بات کریں گے. قریشی صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ ایک ریکارڈنگ بھی دکھائیں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کی, جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کے, آپ کو بتاتے چلیں ساتھ ساتھ. لیکن فی الحال ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب سے. یہ ڈاکٹر صاحب, دنیا بھر میں یہ دن منایا جا رہا ہے, اور جس طرح سے میں نے اعداد و شمار یونائٹڈ نیشنز کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, جو کو اتنے زیادہ ویلکمنگ نہیں ہیں, انویبل نہیں ہیں, دنیا بھر میں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو مزید کیسے آگمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو اگر انشور کیا جائے, زراعت میں ترقی کی جائے, اور جو ایسے سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے جو ولنریبل ہیں اور جن کی انکم کم ہے, اگر ان کو ٹارگٹ رکھ کے پروگرام بنائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو ایک پازیٹیو امپیکٹ فوراً نظر آئے گا. لیکن اگر آپ صرف گروتھ کے اوپر بیٹھ جائیں کہ اکانومیز گرو کریں گی اور پھر غربت کی کمی ہوگی, تو پھر وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اور اس میں پھر آپ اوور دا ایئرس تو آپ ریڈکشن دیکھیں گے, لیکن ایک ڈراسٹک چینج جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب, گروتھ کی ڈیفینیشن دنیا بھر میں کیا مختلف چینج ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اکانومی پازیٹیو ٹرمز میں پلس جاتی ہے اس کو گروتھ کہتے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ عوام کی حالت بہتر ہو رہی ہے اس کو گروتھ کہتے ہیں. آج کل کیا ڈیفینیشن ہے گروتھ کی؟ گروتھ بنیادی طور پر اس طریقے سے معیار کی جاتی ہے کہ آپ کی ٹوٹل اکانومی کا جو سائز ہے اس کو دیکھ کے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے, یہ گروتھ ہے. اب یہ والی گروتھ جو ہے آپ اکانومی کو 3 بڑے سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, جیسے ایگریکلچر ہے, مینوفیکچرنگ ہے اور سروسز سیکٹر ہے. اب ان میں سے ایک سیکٹر بھی اگر فرض کیا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کی اکانومی میں گروتھ نظر آئے گی. لیکن آج کل جو اس کے اوپر کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ میں ایسے سیکٹرز کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ یعنی پور گروتھ جو ہے نا, دیٹ از مور امپورٹنٹ دین دا اوور آل گروتھ. گروتھ میں تو یہ بھی ممکن ہے نا کہ کچھ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے تو یقیناً اس سے ملک بھی گرو کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے میجر سیگمنٹ جو ہے وہ ابھی غربت کے نیچے ہی ہو. اور غربت چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے اور انٹرنیشنلی تو یقیناً ہم اس کو بات کریں گے, لیکن یقیناً زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت غربت کی کیا حالت ہے اور پاکستان میں غربت میں کمی لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. یقیناً یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ حکومت بارہ بات چیت کرتی ہے, انالیسس بھی ہوتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہماری غربت کمی کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کو تھوڑا سا پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ کیسے یہ غربت میں ہم داخل ہوئے, کیونکہ اگر آپ 80 کی دہائی میں دیکھیں تو آپ کے یہاں غربت کی اتنی بری حالت نہیں تھی. یہ سب سے زیادہ پرابلم سٹارٹ ہوا ہے 90s میں, اور 90s میں بھی کیوں ہوا کہ آپ نے ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے نام سے پروگرام شروع کیا تھا جس میں آپ کو جو ویکنیسز تھی اکانومی کے ان کو آپ نے ایڈریس کرنا تھا. اب اس میں پھر جس وقت آپ ریفارم کا پروگرام لے کے آئے تو اس کے اندر کچھ کنڈیشنالٹیز تھیں کہ آپ نے جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کو اپنے ریونیو سے 3.5% سے زیادہ بڑھانا نہیں ہے. جس وقت کٹ کیا گیا تو
تو صاف ظاہر ہے آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ایک نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. اب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کیا گیا جبکہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ اس کو نہیں چھیڑا گیا. جس وقت ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ ہوا تو اس سے سوشل سیکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے, جس میں آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا سیکٹر, ہیلتھ کا سیکٹر, ایون انفراسٹرکچر کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کی اوورال جو پور جس کے اندر جاتے تھے, جس کے اندر ینگ لوگ جاتے تھے, جس کے اندر زیادہ تر انحصار کم آمدنی والے لوگوں کا تھا, وہ آہستہ آہستہ نگلیکٹ ہونے شروع ہوئے. اور پھر 90s کی دہائی میں آپ دیکھیں کہ غربت کی شرح جو ہے وہ 33% کے لگ بھگ ہو گئی. پھر ہمارے ہاں گروتھ بھی اس عرصے میں بہت کم ہوئی جس کی وجہ سے کوئی خاص ریلیف نہ مل سکا. پھر یہ جو سپٹمبر 11 کے بعد ہمارے حالات بہتر ہوئے اور پھر ہماری کچھ پالیسیز ایسی رہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ مزید ہم بات کریں گے. فی الحال ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ہم ڈاکٹر اشفاق حسن خان, مشیر وزیر اعظم برائے اقتصادی امور, ان کا ہم نے ایک ریکارڈڈ ایک انٹر-ایکشن آپ کے لیے تیار کیا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. آج دنیا میں غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں ہم اسی پہ کچھ گفتگو کریں گے, خاص کر پاکستان کے حوالے سے اور ترقی پذیر ملکوں کے حوالے سے. ترقی پذیر ملک میں غربت ایک اہم مسئلہ ہے اور جو مختلف ممالک ہیں وہ اور ساتھ ساتھ عالمی ادارے یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس غربت کو کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر کیا جائے. تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس میں عالمی سطح پہ بھی یہ دن بھی منایا جا رہا ہے اور عالمی ادارے جو ہیں وہ بھی مختلف ممالک کو اس کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں غربت زیادہ ہے وہاں کیا کیا جا رہا ہے, وہاں کے حکمران, وہاں کے حکومت وہ کیا کر رہی ہے. تو اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو غربت میں کمی یا غربت میں خاتمہ جسے پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں, اٹ ہیز ٹیکن دی سینٹر اسٹیج ان پاکستان's میکرو اکنامک پالیسیز. اب ہم پچھلے 6-7 سالوں سے جو بھی ہماری میکرو پالیسیز بنتی ہے ملک میں, معاشی پالیسی جسے کہتے ہیں, یہ اٹ سینٹرز اراؤنڈ پاورٹی ایلیویشن, یعنی مرکز ہے پاورٹی ایلیویشن اور اس کے ارد گرد پالیسی بنتی ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان میں غربت میں اس میں کمی کی جائے. تو یہ پالیسی ہم پچھلے 6-7 سال سے فالو کر رہے ہیں اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ جو لاسٹ ہم نے سروے کیا تھا پاکستان میں, پاکستان انٹیگریٹڈ ہاؤس ہولڈ سروے, وہ سن 2001 میں تھا اور اس کے بعد جو سروے ہوا ہے وہ 2004-2005 میں. تو یہ اس 4 سال کے مدت میں جو ہم نے پالیسیز فالو کیے ہیں, پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی, ایک اسٹریٹجی کے تحت غربت میں کمی کی جو پالیسی ہم نے پرسو کیا ہے اس کا کیا رزلٹ حاصل ہوا ہے. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ سن 2000-2001 میں 34.46% یعنی 34.46% پیپل وی آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن. اس میں کمی ہو کر 2004-2005 میں 23.9% پیپل وی آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن, یعنی کہ تقریباً 10.56% یعنی 10.56% غربت میں کمی ہوئی ہے پاکستان میں اس 4 سال کے درمیان میں. اگر اس کو میں نمبر میں ٹرانسلیٹ کروں تو تقریباً اس پیریڈ میں 12.8 ملین لوگ جو ہیں جو خط غربت کے نیچے جو رہ رہے تھے اس کو اوپر میں لے آئے, یعنی کہ اتنے جو لوگ غریب تھے ان کو غربت کی لائن سے ہم اوپر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو تقریباً 12.8 یا 13 ملین کی آبادی کہہ لیں لوگ پاکستان میں جو پہلے غریب تھے سن 2000-2001 میں, اب 2004-2005 میں وہ اس ڈیفینیشن سے باہر نکل آئے, غربت کی لائن سے اوپر آ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز حکومت نے پرسو کیا تھا اس کا یہ رزلٹ ہے اور کافی انکریجنگ رزلٹ ہے. اب وہ پالیسیز ہم نے کیا اڈاپٹ کیے تھے, کیا فالو کیا تھا.
دیکھیں سب سے پہلے غربت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مواقع پیدا کریں لوگوں کے لیے، خاص کر غریب لوگوں کے لیے مواقع پیدا کریں، ان کو اپرچونٹیز کریٹ کریں، ان کے لیے جابس کی کریٹ کریں تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو اور وہ غربت کی لائن سے اوپر آ جائیں۔ تو اس کے لیے حکومت نے جو پالیسی میکرو پالیسیز پرسو کیے ہیں، اس نے اس 4 سال میں پاکستان کو آپ دیکھیں کہ تقریباً ہم ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ان ایشین ریجن کے طور پہ ابھر کر آئے ہیں۔ پچھلے 4 سالوں میں ہماری معیشت اوسطاً 7% سالانہ کے حساب سے بڑھی ہے، جو ایک بہت اسٹرانگ گروتھ ہے، اور اس نے اس 4 سال کے مسلسل گروتھ نے پاکستان کو ایک عالمی سطح پہ ایک مقام پہ کھڑا کر دیا ہے لا کر۔ تو جب بھی معاشی ترقی میں ایک اسپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو وی نیڈ مور ہینڈز ٹو سسٹین دس گروتھ مومنٹم۔ اس گروتھ کو سسٹین کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ہمیں زیادہ ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر میں اگزامپل دوں کہ پاکستان میں آج سے 6 سال پہلے تقریباً 30 سے 32 ہزار گاڑیاں بنتی تھیں۔ آج ہم تقریباً 1.25 لاکھ گاڑی بنا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ہی ہاتھ جو 30 ہزار گاڑیاں بنا رہا تھا، اتنے ہی ہاتھ 2 لاکھ گاڑیاں نہیں بنا سکتا ہے۔ ہمیں زیادہ ہاتھ کی ضرور پڑے گی۔ ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جابس کریشن ہوئی ہے، لوگوں کو امپلائی کیا گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے دے ویئر ایبل ٹو پروڈیوس مور کار۔ اسی طریقے سے اگر آپ موٹر سائیکل کو لے لیں تو تقریباً 80-85 ہزار 90 ہزار موٹر سائیکلیں بنتی تھیں آج سے 6-7 سال پہلے۔ آج تقریباً 500,000 5 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بن رہی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ہاتھ جو 80-90 ہزار گاڑی بنا رہا تھا آج 5 لاکھ گاڑی بنائے گا؟ یہ ناممکن سی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہاں بھی جابس کی کریشن ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس مدت میں ایک نیا سیکٹر پاکستان میں ایمرج ہوا ہے، جسے ہم آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام سیکٹر کہتے ہیں۔ دنیا جہاں کے موبائل فونز اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی انفراسٹرکچر ہیں، وہاں پر پورا ایک نیا سیکٹر آباد ہوا، ایک نئے جاب یہاں لاکھوں کی تعداد میں کریٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی اکنامک ایکٹیویٹی میں تیزی ہوتی ہے، جاب کریشن ہوگا۔ جب جاب کریشن ہوگا تو لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور جب آمدنی میں اضافہ ہوگا تو وہ جو خط غربت سے نیچے رہ رہے تھے اب وہ اس سے اوپر نکل آئیں گے۔ تو یہی ہوا ہے پاکستان میں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف غربت کو ختم کرنے کے لیے گروتھ ہی سفیشینٹ نہیں ہے، ضرور ہے یہ، اس کے بغیر اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے غربت کو کم کرنے کا۔ لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ڈائریکٹ انٹرونشن بھی رہی ہے، اور گورنمنٹ نے ایک سوشل سیکٹر اینڈ پاورٹی ریلیٹڈ پروگرامز پاکستان میں امپلیمنٹ کیا ہے تقریباً 99-2000 آنورڈ سے، اور اب تک ہم 1400 ارب روپے اس پہ خرچ کر چکے ہیں اس مدت میں، جس پہ صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، رورل انفراسٹرکچر بھی ہے، اور اس طرح سے کوئی 13-14 کے قریب ایسے ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس پہ حکومت اس پہ خرچ کر رہی ہے۔ 1400 ارب روپیہ پچھلے 5-6 سالوں میں جو خرچ ہوا ہے۔ ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہوں اپنی جگہ، لیکن 1400 ارب روپیہ نے ضرور لوگوں کی حالات زندگی کو بہتر بنانے میں ایک رول پلے کیا ہوگا۔ یہ ناممکن سی چیز ہے کہ 1400 ارب روپیہ یوں ہی پانی میں تو کسی نے نہیں بہایا ہے۔ اس سے سڑکیں بنی ہیں، اس سے اسکول بنے ہیں، ہسپتال بنے ہیں، اور بھی رورل ایریاز میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسن خان کا انٹرویو، اور وہ بات کر رہے تھے پاکستان میں غربت میں کمی کے حوالے سے حکومت کے جو اقدامات ہیں، حکومت کی جو پالیسیز ہیں، اور اکانومی کا جو امپیکٹ اس وقت غربت کو کم کرنے میں آیا، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ عبدالودود قریشی صاحب، ابھی جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی گفتگو سنی، ڈاکٹر اشفاق نے کچھ فگرز بتائیں، جاب کریشن کی بات کی، لیکن ایک اور اینگل بھی ہے غربت کو دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ جاب کریشن تو پاپولیشن کے ساتھ ضرورت اس کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تنخواہوں میں اضافہ بھی اس حساب سے ہوا ہے، کیونکہ لیبر کی تنخواہ جو ہے دیٹ از دا مین ایشو جب ہم غربت کی بات کرتے ہیں، کہ ایک ڈرائیور اگر 4000-5000 لے رہا ہے تو کیا اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، ایک لیبر دہاڑی کتنی لے رہا ہے تو اس کی کتنی لیبر میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اگر ہم نے غربت کو دیکھنا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جواد صاحب، یہ سارے معاملات عادات کا ہیر و پھیر سے کام نہیں چلتا. یہ قطعی صورتحال اس سے مختلف ہے. لوگوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. 1830 میں 1 بلین لوگ تھے، 100 سال بعد 2 بلین ہوئے، 30 سال بعد 3 بلین ہوئے، 15 سال بعد 4 بلین ہو گئے، اور اب 12 سال بعد 1 بلین کا اضافہ ہو رہا ہے، اور 2025 میں 9.1 بلین لوگ ہوں گے. یونائٹڈ نیشن کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کہیں بھی گروتھ نہیں بڑھی ہے. گروتھ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ملک کہے کہ میرے ہاں گروتھ ہوئی ہے لیکن ساری دنیا میں گروتھ نہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں پہ تجارت نہیں بڑھی ہے. تجارت کا ریشو اسی طرح ہی ہے جو آج سے 20 سال اور 25 سال پہلے تھا. ایک تو وہ نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 124 ارب روپے لگا دیے گئے. ایک سیمنٹ کی بوری کسی زمانے میں 4 روپے میں ملتی تھی، تو ایک سیمنٹ کی بوری 4 روپے میں ملتی تھی. آج ایک سیمنٹ کی بوری اگر 200 کی ملتی ہے تو آپ اس کا اعداد و شمار بڑھا دیں کہ اتنے پیسوں سے نہیں ہوتا کہ پیسے کی ورتھ کیا ہے. لیکن یہ کہ اکنامک ایکٹیویٹی اگر جنریٹ ہوتی ہے اس سے یقیناً جاب تو کریٹ ہوتی ہیں، اس میں بہتر جابس بھی ملتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو گاڑیوں کا اور آئی ٹی کے وہ تو پیسے بل گیٹ کو جاتے ہیں. جو گاڑیاں جاپان سے بن کے آتی ہیں، دنیا کے 192 ممالک میں صرف 8 ملک جو ترقی یافتہ ہیں وہ اسلحے کی منڈیاں بناتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں، انجن بن کے آتے ہیں. یہاں چند لوگ اس کو اسمبل کرتے ہیں، وہ تو سارا پیسہ یہاں سے جا رہا ہے. جاب تو ان کے ہاں کریٹ ہو رہی ہے، جو انجن بنا رہا ہے، جو ٹائر بنا رہا ہے. جو باقی ہمارے ہاں تو 10% بھی سامان نہیں ملتا. انہوں نے کہا تھا کہ گاڑیاں جب پاکستان میں بنیں گے تو منیمم 40% اس کے جو ہے اسیسریز یہاں پر بنیں گی. وہ 10% بھی نہیں بن رہی. پیسہ تو سارا باہر جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. جس کے پاس ایک گاڑی تھی اس کے پاس 3 ہوتی جا رہی ہیں، اور جس کے پاؤں میں ہوائی چپل تھی اس کے پاؤں سے چپل غائب ہوتی جا رہی ہے. صاحب آپ نے 3-4 پوائنٹ اٹھائے ہیں. ہم چاہیں گے ظفر معین قریشی صاحب سے اکنامک ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے ان کا جواب لیں یا ان کا کامنٹ چاہیں. تو انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو قبضہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں کہیں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ پیسہ جو ہے وہ کشید کر کے اپنے ہاں لے کر جا رہے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں یہ ریئل گروتھ نہیں ہے جو کہ جی ڈی پی کی گروتھ ہوتی ہے. وہ اس سال کی گروتھ یقیناً شو کرتی اتنے پیسے لگے ہیں. کیا کچھ ایسا ہی ہے یا پھر اس سے کوئی تھوڑی سی مختلف سچویشن بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اوورآل دنیا میں ٹرینڈ دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے. گروتھ ہو رہی ہے اور اچھی خاصی گروتھ ہو رہی ہے. گروتھ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بار بار گروتھ پہ چلے جاتے ہیں. نہیں، غربت کو لیٹس فوکس. نہیں، ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ گروتھ کی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا گروتھ نہیں ہو رہی، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کل تک اگر آپ پاکستان کی کیس لے لیں تو آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کی انڈیکیٹرز ہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے لیکن غربت میں کمی نہیں ہو رہی. اس لیے آپ دونوں چیزوں کو اس ایک ساتھ اگر آپ ایڈریس کریں تو وہ ہم پھر اپنے سبجیکٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. جی، گروتھ کی پہلے بات کر لینا کہ گروتھ دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے وہ پاپولیشن میں اضافے کا ہے. اور پاپولیشن میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے آفٹر انڈسٹریل ریولوشن. اور آپ دیکھیں کہ اب ہر 12-13 سال کے بعد اتنی چینج آ رہی ہے کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ آپ کے لیے اتنے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جتنے بھی ابھی جیسے جاب کریشن کی بات ہوئی ہے تو اگر آپ پچھلے 2 سالوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تقریباً 5.58 ملین جاب پاکستان میں کریٹ ہوئے ہیں. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی لیبر فورس کو دیکھیں، اپنی پاپولیشن کا اضافہ دیکھیں تو آپ کے لیے وہ بھی کم نظر آتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو جتنے اب ریسورسز کی بات ہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں جس وقت گروتھ ہوئی ہے تو آپ کے پاس فسکل سپیس بھی بڑا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے قرضے ری اسکیجول کروا لیے، کچھ مہنگے قرضے آپ نے واپس کر دیے. اس کی وجہ سے آپ کے پاس کافی پیسے ہوئے. یعنی اس دفعہ بھی آپ اگر اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو دیکھیں تو 435 بلین روپیز جو ہے آپ نے اس سائٹ پر ایلوکیٹ کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر یہ رہا ہے کہ ہماری میجر ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ آپ کے ڈیٹ سروسنگ کے لیے جاتے تھے، پھر آپ کے ڈیفنس کی طرف آتے تھے اور پھر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف آتے تھے. ابھی آپ کا یہ جو سائیکل ہے یہ ریورس ہوا ہے. اب آپ کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سب سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ کے ملٹری ایکسپینڈیچر، پھر ڈیٹ ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ آپ اب سوشل سیکٹرز کی طرف آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر کئی میگا پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں
اور ایسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں سوشل سیکٹرز میں جس سے کہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہو رہی ہے اور غریبوں کی حالت میں بہتری آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ایک ڈراسٹک چینج آپ کو نظر آئے گی, لیکن جتنا کرونک پرابلم ہوتا ہے, ایک بیماری ہے نا, غربت کو آپ کیسے لیں گے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک دم سے آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور کرونک بیماری ہے, تو ہمیں سب سے پہلے تو اس کو ڈائگنوز کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایلیمنٹس کیا ہیں اس بیماری کے پیچھے, تبھی ہم ان کو ون بائی ون ایڈریس کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کرونک بیماری کے کیا ایلیمنٹس ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کرونک بیماری کو بڑے عرصے سے ڈائگنوز کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں صرف پاکستانی ایکسپرٹس نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس جیسے UN لگا ہوا ہے, IMF نے اپنی پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی. آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایسے سیکٹرز کے اندر گروتھ لانے کی کوشش کریں جس میں غریب لوگ زیادہ انوالو. کون سے سیکٹرز آپ بتائیں؟ آپ جیسے دیکھ لیں ایگریکلچر ہے ہمارا سیکٹر, اس کے اندر آپ کی تقریباً 66% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے اور ان کا ڈائریکٹ انحصار اس پر ہے. آپ دیکھیں اس سیکٹر کے اندر قرضہ جو ہے 100 بلین روپیز جو ہے ہر سال ایلوکیٹ ہوتا ہے تقریباً, اور اس میں 13,000 گاؤں ہر سال جو ہے ان کو الیکٹریفائی کیا جا رہا ہے, اور اس الیکٹریفیکیشن سے واٹر کی جو سپلائی ہے اس کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کئی چیزوں پر سبسڈی دی جا رہی ہے. اس سال بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو کھاد کے اوپر ہر بوری 250 روپے کی سبسڈی مل رہی ہے. پھر اسی سیکٹر میں آپ چلے جائیں کہ لائف سٹاک, جس میں ڈیری ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جہاں یہ ملک پروڈکشن ہو رہی ہے, اور آپ کا ملک جو ہے وہ مارکیٹ تک آ ہی نہیں رہا ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے تو بات درست ہے کہ پاکستان کا انحصار ایگریکلچر پہ, یقیناً اگر ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے تو ایگریکلچر کو فوکس کرنا ہے, اور حکومت کام کر بھی رہی ہے. ودود قریشی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایک بیماری کے طور پہ دیکھتے ہیں, اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ایلیمنٹس ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ ایک ایگریکلچر تو انہوں نے بتا دیا, آپ اور کون سے سیکٹرز دیکھتے ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جواد صاحب, یہ عام بیماری نہیں ہے, وہ بیماری ہے جسے ہمیں اپنا خون دینے کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنے پاس سے پیسے کاٹ کے غریب آدمی کو دیں گے, اور امیر ممالک بغیر تخصیص کے اگر وہ چاہیں کہ ان ملکوں میں غربت ختم ہو, اور بلا اپنے مفادات کے بغیر رنگ اور نسل اور مذہب کے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں, وہاں پر جاب کریٹ ہوں, تو یہ غربت ختم ہو سکتی ہے. لیکن قریشی صاحب, ریٹورک کی بجائے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں غربت ختم کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں, وہ کون سے سیکٹرز ہیں, ایلیمنٹس ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جیسے تعلیم ہے, ایگریکلچر ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنے ملک میں چیزیں بنانی چاہیے, ہماری اون اپنی ہاں سے ہر چیز جو ہے 100% اپنی بنی ہوئی, اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. زراعت کو ہمیں بنانا چاہیے, بڑھانا چاہیے. ڈیم ملک میں بنانے چاہیے تاکہ زراعت یہاں پر بڑھے. اپنی جو زمینیں ہماری جو بنجر ہیں یا وہ کلر زدہ ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے. وہاں لوگوں کو ٹریکٹر دینے چاہیے, وہاں پر لوگوں کو قرضے دینے چاہیے. اور دیکھیے بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے گرامین بینک کا, ہم اگر گورے کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلیں گے تو غربت دور نہیں ہو, اپنے بنانے پڑیں گے. اور غریب آدمی سب سے زیادہ ایماندار ہے. جب آپ اس کو قرضہ دیں, گرامین بینک نے ثابت کر دیا کہ غریب آدمی پیسے واپس کرتا ہے, جس کو آپ بغیر کسی کولیٹرل کے اور اس کے بغیر ضمانت کے جب قرضہ دیتے ہیں تو وہ واپس کرتا ہے, لیکن جو ضمانتیں دیتا ہے وہ اربوں روپے کھا جاتا ہے. اور وہی سارا اس کام کا ذمہ دار ہے. اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنا ہوگا, لوگوں کو خود بنانا ہوگا کہ وہ پیسے حکومت سے اگر قرض لیں تو فوراً واپس کریں, اور غریب پہ آپ کو اعتماد کرنا ہوگا, تو تب غربت ختم ہوگی. لیکن غریب کی غربت ختم کرنے کے لیے آپ امیر کو مزید امیر بناتے جائیں, اسے زیادہ سے زیادہ پیسہ دیتے جائیں, تو کھاتا جائے گا اور بڑھاتا جائے گا, غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. مائکرو فائنینسنگ جو ایک ایسا ماڈل ہے جس سے ہم غربت میں کمی لا سکتے ہیں, اور بنگلہ دیش اس کی ایک ایگزامپل ہے. کیا خیال ہے زبیر آپ کا؟ جی بالکل, آپ کے خیالات میں بھی ساتھ سن رہا تھا کافی دیر سے. میں شاید آپ مجھے بھی موقع دیں کہ میں بھی درمیان میں کہیں کچھ انٹرونشن کر سکوں. اب ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دو اسپیکٹ سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو اس طرح سے پیسہ انپٹ کرتے ہیں کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا غریب, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے, پیمانہ چھلکے گا تو نیچے آئے گا اور پھر غریب تک پہنچے گا. ایک تو یہ کانسیپٹ. دوسرا, جیسے ہم ڈاکٹر اشفاق حسن خان کی گفتگو سن رہے تھے کہ ڈائریکٹ انٹرونشن گورنمنٹ کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا 1400 ارب روپیہ لگوایا. لیکن جیسے کہ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور بتا رہی ہیں. کیا یہاں پہ کرپشن کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں؟ کیا یہاں پر بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں؟ جب اتنا سارا پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ نیچرلی کچھ چیز نظر تو آ رہی ہے گراؤنڈ پر, لیکن اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کا کامنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پریارٹیز ہیں اس کے اندر ہمیں
کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کو بہتر کریں، کیونکہ آپ جب تک غریب کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو کوئی ویزیبل چینج نہیں نظر آئے گی۔ بتائیے گا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایگزیکٹلی پریسائزلی آپ کیا چاہتے ہیں؟ پریسائزلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کو